وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العظيم وما أبرئ نفسي اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک و صاف ہے. ان النفس لأمارة بالسوء، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے. الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے. ان ربی غفور الرحیم، کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. ائتوني به استخلصه لنفسي، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. فلما کلمہ، چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجیے. انی حفیظ علیم، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں. یہ سورہ یوسف کا تقریباً آدھا حصہ یہاں مکمل ہو چکا ہے، بقیہ تقریباً آدھا حصہ باقی. جیسے گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ سورہ یوسف کی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے ذریعے سے رہبری اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی. چنانچہ اس حوالے سے گزشتہ گھریلو مسائل کے سلسلے میں کیا رہنمائی اس کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے وہ بات آئی تھی. گزشتہ جو تفسیری سلسلہ تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ 10 موٹی تازی گائیں ہیں جو دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، 7 اور 7 بالیاں ہیں جو تر و تازہ ہے، وہ سوکھی بالیوں کو لپٹ گئی ہے. اس نے اس خواب کے ذریعے سے بے چینی کا اظہار کیا اور اپنے جو کارندے تھے، درباری لوگ تھے، ان کے سامنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے خواب بیان کیا. ان لوگوں نے تو لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ کچھ پریشان قسم کے خیالات ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. کچھ دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں بھی وقت گزارا تھا اور واپس دربار میں دوبارہ پہنچ گیا، تو اس کو یاد آیا کہ
حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کے خواب کی تعبیر معلوم کرے گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی، بادشاہ نے اجازت دے دی، اور اسی اجازت کے نتیجے میں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ لے کر کے پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور اس کی تعبیر بھی بیان کی، اور اس کی تدبیر بھی بیان کی کہ یہ جو کرائسس آنے والا ہے ملک میں، اکنامیکل کرائسس، تو اس کرائسس کے حالات میں کون سے طریقے کے ذریعے سے ملک کے اندر بھوک مری پیدا نہیں ہوگی، اکانومی ملک کی نہیں گرے گی، تو وہ تدبیر بھی 2 جملوں میں یوسف علیہ السلام کو بتلا دی۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا تو بادشاہ نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لیا جائے، کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ایک بہت قیمتی ہیرا ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کے معاملات میں بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم جاری کیا۔ جب یہ شخص رہائی کا پروانہ لے کر کے آیا تو یوسف علیہ السلام نے بہت بے نیازی کے ساتھ انکار کیا اور کہا کہ جا کر کے پہلے یہ معلوم کر کے آؤ کہ جن عورتوں کے الزام کے نتیجے میں آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان عورتوں کا کیا ہوا۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات بھی گزشتہ آئی ہے، تو بادشاہ کو اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یہ بات پیش نظر تھی کہ کسی بھی اعتبار سے بادشاہ کا یا کسی اور کا احسان ہمارے سر پہ نہ رہے، اگر یہ تحقیقات کروائے بغیر آزادی ہو جاتی اور رہائی ہو جاتی تو وہ بادشاہ کا احسان رہتا یوسف علیہ السلام کے سر پر ہمیشہ کے لیے، حالانکہ اس احسان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام مجرم ملزم نہیں تھے۔ چنانچہ جب واپس کر دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تحقیقات کروائی جائے، تو اس پر بادشاہ کو تعجب بھی ہوا اور فکر بھی لاحق ہوئی۔ اس نے وہ تمام لوگوں کو بلا لیا جن لوگوں کے سلسلے میں یہ بات تھی کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا ہے، ان کو بلا لیا اور بلا کر کے فوری عدالت قائم کی، اور ان عورتوں سے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان لوگوں سے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان عورتوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہم نے تو کوئی برائی دیکھی نہیں۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ امرأۃ العزیز یعنی جو عزیز کی بیوی ہے زلیخا ہے اس کی کارستانی ہے، یہ نہیں کہا، اور اس کی وجوہات بھی بیان کی گئی بہت تفصیل سے گزشتہ کہ اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر تو کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی برائی نہیں تھی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو نہ ہو یہی ساری کی ساری خواتین اس بات پر گواہ بن گئی ہے کہ اگر غلطی ہے تو وہ زلیخا کی، یہ سب اس پر گواہ ہو گئی آٹومیٹک۔ تو اس وقت جب کہ معاملہ پورا بندھا کر کے اور پورا ایسے معاملہ ہو گیا کہ اب سوائے اقرار کرنے کے زلیخا کو کوئی اور راستہ ہی نہ چھوٹا، تو وہ خاتون آگے آئی اور آگے آ کر کے اس نے کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو چکا ہے اور اب میں چھپا نہیں سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے خود انہیں اپنی طرف سے ورغلایا تھا، وانہ لمن الصادقین، اور وہ ضرور بالضرور اور وہ یقیناً سچے پکے لوگوں میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی تھی کہ اتنا سب کچھ کیوں کروایا یوسف علیہ السلام نے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔
اللہ نے یہاں پر اس میں ایک حکمت بیان فرمائی، وہ یہ کہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کروائی کہ جو یوسف علیہ السلام کا آقا سمجھا جاتا تھا یعنی عزیز مصر، وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں کیا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک شریف آدمی پر جب کوئی گھٹیا قسم کا الزام لگتا ہے تو اس الزام کے نتیجے میں سب سے بڑی فکر اس کو یہ لاحق ہوتی ہے کہ یہ میری شرافت کے اوپر دھبا ہے۔ وہ الزام ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں علیحدہ ہے، لیکن یہ بات شرافت کے لیے بہت ہی زیادہ ناقابل تحمل اور ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ بات آئے کہ فلاں صاحب نے تو میرے ساتھ اس قدر خیر خواہی کا معاملہ کیا اور یہ الزام لگانے والوں نے میرے اوپر الزام لگا کر کے انہیں مجھ سے بدگمان کر دیا، انہیں مجھ سے بدظن کر دیا۔ یہ ایک کریم اور شریف شخص کے لیے ایک بہت بڑے ٹینشن کی بات ہوتی ہے۔ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، بہت سارے معاملات اس میں پوشیدہ تھے جو یوسف علیہ السلام نے تحقیقات کروائی ہے، اس میں کوئی ایک معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ان تمام معاملات میں جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ واضح کرنا چاہتے تھے سب کے سامنے کہ عزیز مصر کے جو احسانات میرے اوپر ہے، اس نے میرے اوپر جو اعتماد کیا، جو بھروسہ کیا، اس کے نتیجے میں نے اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت کا معاملہ نہیں کیا۔ اگر ویسے ہی مجھے چھڑا لیا جاتا صرف اس بنیاد پر کہ میں نے خواب کی تعبیر بتلائی، تو خواب کی تعبیر بتلانے کی بنیاد پر مجھے چھڑا لیا جاتا تو کم از کم آخری درجے میں عزیز مصر کے دل میں تو یہ بات رہتی کہ یہ وہ شخص جس کو رہائی ملی ہے اس بنیاد پر، وہ دراصل میرے گھر والوں کے ساتھ اس نے ایسا غلط معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر یہ الزام ہے، اگرچہ کہ چھٹکارا مل گیا ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تفصیلات منگوائی اور یہ تحقیقات کروائی۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی اللہ نے اس کے پیچھے حکمت کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ خیانت کرنے والوں کی جو تدبیریں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان تدبیروں کے سلسلے میں کبھی بھی وہ چلنے نہیں دیتے، خیانت کرنے والوں کی تدبیریں چلنے نہیں دیتے یہ اللہ کا عام نظام ہے۔ بعض مرتبہ وقتیہ طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تدبیر چل گئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ تدبیر چلتی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے اس تدبیر کی وجہ سے خیانت کے ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور اس وقت کے لگنے میں کوئی اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بتلایا گیا کہ جیل کے اندر رکھ کر کے دراصل یہ تربیت کی جا رہی تھی کہ ملک و مملکت کو چلانے کے لیے جو حالات کو سمجھنا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو جو سمجھنا ہے وہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ خود یوسف علیہ السلام اس طرح کے نچلے درجے کے لوگ اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ وقت نہ گزار لیں۔ یہ ضروری تھا اس وقت کے حالات کے حساب سے، اس وجہ سے یہ حکمت کے تحت یوسف علیہ السلام اندر رہے۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کلین چٹ ملی اور رہائی ملی اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام تو بھائی بالکل پاک و صاف آدمی ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے خلاف چلا ہے۔ یہ بات ہو سکتی تھی اور خود یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ بات آ جائے، یہ عین ممکن تھا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو اللہ سے جتنا قریب ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والے ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ سے جتنا ڈرتا ہوں کوئی اور اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، اور یہ بالکل عقلی بات ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان آپس میں محبت ہو جائے، دو لوگوں میں آپس میں محبت ہو جائے تو یہ محبت جہاں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہیں پر یہ ایک دوسرے سے خوف زدہ بھی کر دیتی ہے۔ ہر کوئی اس سلسلے میں پریشان اور فکر مند رہتا ہے کہ کہیں میرے کسی کام اور کسی عمل کی وجہ سے دوسرا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بہت بے چینی رہتی ہے محبت میں۔ اگر کسی کو محبت کا یہ چسکا لگا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی قریب اور انتہائی محبت کرنے والے تھے، اس لیے انہیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس عمل کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ ہمیشہ فکر لگی رہتی تھی۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ بات اگر ذہن میں آ جاتی یوسف علیہ السلام کے، جیسے ہوتا ہے کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہے اور ایک ٹیم جیت گئی، تو جو صحیح مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اسے ایسے وقت میں فوری جو ذہن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جتانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کو ذہن میں جاتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ شکر وہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اور بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہو، بجائے اس کے اپنی وہ سامنے لاتے ہیں اور اپنی شیخی بگاڑتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں اور ایسا اور جو کچھ تماشے اس موقع پر ہوتے ہیں وہ سب دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی کامیابی کا معاملہ ہو تو اس کامیابی کے وقت میں اس کامیابی کی نسبت اللہ کی جانب کرنا، یہ دراصل انبیاء کا، صحابہ کا اور دیندار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کبھی وہ کامیاب نہیں۔ تو یہ عین موقع تھا خوشی کا، اور خوشی کے وقت میں بندہ اللہ کو بھولتا ہے، خوشی کے موقع پر بندہ اللہ کو بھولتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک سبق ہے کہ اتنے عرصے سے جیل میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے اور اتنے عرصے سے گرفتار تھے، اور اب جب بلایا گیا ہے تو پورے جو ہے VIP پروٹوکول دے کر کے بلایا جا رہا ہے، بادشاہ کے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ بادشاہ خاص طور سے یہ پروانہ بھیجا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، میں اپنا قریبی آدمی بنانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں، میں اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنانے کے لیے گویا آپ کو بلا رہا ہوں۔ یہ بادشاہ اپنا ایک پروانہ دے کر کے بھیج رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہو رہی ہے، بلکہ اس شاہانہ انداز میں رہائی شاید اس کے بعد سے آج تک کسی اور کی نہ ہوئی ہو۔ تو ایسی رہائی ہونے والی تھی، اور یہ عین موقع تھا بندہ اللہ کو بھول جائے اور اللہ کو بھول کر کے یہ سارے معاملے کو اپنی جانب پھیر دے کہ دیکھے آخر دبنا پڑا، آخر جھکنا پڑا، اور باطل ایسا ہی جھکتا ہے، غلط ایسا ہی منہ کھاتا ہے۔ ایسے الفاظ اور ایسے انداز، ایسا بیہیویئر عام طور پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں یوسف علیہ السلام نے فوری اپنے دل کی جانب اور نفس کی جانب متوجہ ہو کر کے کہا کہ دیکھو، اگر میں ایسے حالات میں بچا ہوں کہ جب کہ ماحول پورا بنا دیا گیا تھا اس بات کا کہ میں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں، عورت مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی
اور بظاہر وہاں پر کوئی اور شخص موجود نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، سارا ماحول میرے موافق تھا، ایسے وقت میں اگر میں بچ گیا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرا نفس تو ایسا ہے جو برائی کا بہت حکم دیتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بچایا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت اقرار کیا ہے، اور اس اقرار کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوی شان کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی کہ کسی کو شیطان یہ سمجھائے کہ دیکھو نبی ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے، نبی ہو کر کے کہہ رہے ہیں، جب ان کا نفس امارہ تھا اور برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا تھا تو ان کے اندر نبی کی شان اور نبوت کی شان کیا تھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات صراحت کے ساتھ فرما دی اور اعتراف کیا کہ نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے، تو ایسا نفس رکھتے ہوئے ویسے حالات میں بچ جانا یہ اور بڑا کمال ہے۔ اگر کسی کا نفس مطمئن نہ ہو اور اسے ایسے حالات میں کسی خاتون کی جانب التفات اور توجہ ہی نہ ہوتی ہو تو وہ اگر کسی گناہ سے بچ رہا ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے ان تمام نوجوانوں کی جانب، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، کہ جن کو برائی کی جانب عام طور پہ خیال جاتا رہتا ہے، ان کی جانب اشارہ کر کے اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا جب برائی کی جانب خیال جاتے رہتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ ایسے وقت میں ہی برائی سے بچنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ وہ شخص جس کا نفس مطمئن ہو گیا ہے اور جو جنت میں جانے کے قریب ہے اور جو بڑا بزرگ بن چکا ہے، یا پھر یہ کہ جس کے قبر میں پیر لٹک چکے ہیں، ایسے لوگ اگر برائی سے بچ رہے ہیں تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نبوی شان کو بڑھانے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے اندر کمی نہیں کر رہا ہے یہ لفظ۔ چنانچہ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک و صاف ہے۔ میں یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب کہ کلین چٹ ملی ہے کہ نہیں آپ بالکل پاک و صاف ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہاں سے پروانہ آ رہا ہے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام اقرار کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل پاک و صاف ہوں، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی بہت تلقین کرتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جو کچھ میں بچا ہوں وہ میرے رب کے رحم و کرم کی بنیاد پر بچا ہوں، اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہوا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ نفس امارہ اصل میں نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس ہمیشہ عام طور پہ جو عام لوگوں کا نفس ہوتا ہے، اصل میں نفس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جی، ہماری طبیعت کی چاہت کو نفس کہتے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، طبیعت کی جو چاہت ہے وہ طبیعت کی چاہت کو نفس کہتے ہیں۔ یہ نفس جو عام لوگوں کا ہوتا ہے وہ عام طور پر برائی کی جانب زیادہ مائل ہوتا ہے۔ برائی کی جانب مائل نفس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس نفس کی بات کو نہ مانتے ہوئے اور اس کو نیکی کی جانب راغب کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر کے نیکیوں پر چلتے ہوئے جب کوئی شخص اس کو عادت ڈالتا ہے نیکیوں کی، تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ یہ نفس کی عادت بدل کر کے تھوڑا سا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ برائی کی طرف زیادہ جاتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی برائی کا کام ہو جائے تو ملامت کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ تمہارے سے غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ تو یہ جو ملامت کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور جب نفس لوامہ بنتا ہے تو آدمی بہت آسانی کے ساتھ توبہ کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو عام طور پہ آدمی توبہ اللہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، حقوق العباد ہے تو وہاں معافی چاہ لیتا ہے. یہ سب عام طور پہ جو دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر ایسے مواقع پر ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے، یہ اس کے نفس لوامہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں بہت تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اگرچہ کہ نکل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، ایسے احوال ہے، لیکن رکتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خیر خیریت لیتے ہیں، جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس انہیں ملامت کر رہا ہے کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. تو نفس عام طور پہ عام لوگوں کا یہ نفس امارہ یعنی برائی کا زیادہ حکم دینے والا، اور جب اس کے اوپر کچھ محنت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نفس لوامہ بنتا ہے، یعنی برائی کے اوپر ملامت کرنے والا. یہ آدمی عام طور پہ جب اللہ کی جانب زیادہ متوجہ رہنا شروع کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. جب یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے تو اس کے اوپر اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اب برائی سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کو جب نبوت مل چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کا نفس ہمیشہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، ان میں اس بات کا شبہ رہتا ہے کہ ان کا نفس امارہ سے نفس لوامہ ہو، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ ہو یا نہیں ہو، اس سلسلے میں شبہ رہتا ہے. اس لیے کسی کے سلسلے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے. البتہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے سلسلے میں فکر مند رہ کر کے اس کی اصلاح کی کوششیں زیادہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کو نفس مطمئنہ میں شمار کر لیا جاتا ہے. اسی کی جانب قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ان النفس کیا ہے وہ نفس مطمئنہ سورہ فجر کی آخری آیات ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. موت کے وقت میں چونکہ اب آخری وقت ہو چکا ہے، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کو مخاطب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کے پاس اس حال میں لوٹو کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں اب داخل ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ. ان آیات کی روح سے علماء نے فرمایا ہے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے نیک بندوں کی صحبت بہت ضروری ہوتی ہے نفس مطمئنہ کے لیے. امار کے معنی پختہ ایمان والا نہیں، امارہ کے معنی حکم دینے والا. امارۃ بالسوء کے معنی برائی کا حکم دینے والا. عمارہ ایک ہے، عمارہ عین کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ آباد اور ایسے ہی پختہ ایمان والی. یہ عمارہ عین سے ہے، اور اگر یہ الف سے ہو امارہ کے معنی ہیں بہت زیادہ حکم دینے والا. امر کہتے ہیں نا، امر اسی سے، ٹھیک ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء. اب یہاں پر ہمیں جو آج کی آیات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ کتنا ہی خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، اسلام ہمیں خوشی کے موقع پر بھی گائیڈ کرتا ہے، غم کے موقع پر بھی گائیڈ کرتا ہے. کوئی ایسا شعبہ اسلام نہیں چھوڑتا کہ جس شعبے کے جس وقت میں اسلام یہ کہہ رہا ہو کہ اس وقت میں آپ کے لیے کوئی ہماری طرف سے گائیڈنس نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب خوشی کا موقع ہے
تو ہر آدمی کو چاہیے کہ خوشی کے موقع پر اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو، اپنے آپ کی ملامت کرے، اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو، اپنے آپ کی ملامت کرے، اور کسی اچھے کام کو جو ہم سے سرزد ہوا ہے اس کو اپنی جانب منسوب نہ کرے بلکہ اس کو اللہ کی جانب منسوب کرے، اور ہمیشہ اپنے آپ سے بدگمان رہے، دوسروں سے اچھا گمان رکھے۔ یہ آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ آدمی ہمیشہ ناکام ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے آپ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں، اور ساری نمازیں میں پڑھ رہا ہوں، اور کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا، اور کبھی میں جو آدمی اپنے آپ سے اچھا گمان رکھتا ہے، دوسروں سے بدگمانی کرتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدگمان ہونا چاہیے کہ میرا نفس نفس امارہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی اور روزمرہ کے اوقات کو گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ۔